دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سبحان ٹی وی میں ایک بار پھر تمام دوستوں کو خوش آمدید اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور کونٹے دوستو، آج کی ویڈیو انتہائی دلچسپ ہونے والی ہے۔ بس آپ بھائیوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ساتھ ہی ساتھ لائک اور شیئر بھی ضرور کریں، اور اگر چینل پر نئے ہوں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ جب بھی ہم اسی طرح کی مزید بہترین ویڈیو اپلوڈ کرتے رہے اس کی نوٹیفیکیشن فوراً آپ کو ملتی رہے۔ پرتغال غازی کون تھے؟ ایک اوغوس ترک خانہ بدوش قبیلے کائی کے سردار سلیمان شاہ کے بیٹے۔ ان کا دشمن کون تھا؟ اس زمانے کے سپر پاور منگول سلطنت کے حکمران اوکتائی خان کے فوج کا کمانڈر نویان ویشی منگول، جو اپنی عدلیہ اکثریت، حربی قوت اور ظالمانہ نظام چین جیسے ملک کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر چکے تھے، وہ ارطغرل غازی کو کیوں رکاوٹ سمجھتے تھے؟ جن کے پاس اپنا فوج تھی، نہ سامان حرب تھا، نہ مال و زر، مگر پھر ویشی منگول کائی قبیلے پر حملہ آور ہوئے اور قتل و غارت کر کے لوگوں کو خوف زدہ کیا، کیونکہ دشمن پر اپنی ہیبت طاری کرنا مد مقابل کی نفسیاتی شکست کی بنیاد ثابت ہوتا ہے۔ مزید برآں یہ ہے کہ ان کے تجارتی معاہدے کو ناکام بنا دیا، گویا معاشی میدان میں دشمن پر تجارتی برتری کو ہر زمانے میں ایک تسلیم شدہ اور موثر کامیابی سمجھا جاتا رہا ہے، مگر آج کے مسلم حکمران الٹ پالیسی اپنائے ہوئے ہیں۔ بھارت نے ایک متنازع شہرت قانون بنا کر بھارتی مسلمانوں سے شہری حقوق چھیننے کی تیاری کر لی ہے اور مقبوضہ جموں و کشمیر کو بھی مکمل طور پر اپنے اندر جذب کرنے کے لیے آرٹیکل 370 اور 35A ختم کر چکا ہے، اور اگلے مرحلے میں آبادی کا تناسب بدلنا چاہتا ہے۔ مگر اس سب کچھ کے باوجود اگر بھارت مسلم ممالک کو بڑا تجارتی شراکت دار ہے تو یقیناً مسلم حکمرانوں کی تجارتی پالیسیاں قابل تنقید اور باعث تشویش ہے۔ ارطغرل غازی اور ان کے مٹھی بھر جانثاروں سے ایسا کیا خطرہ تھا جس نے دشمن ارطغرل غازی اور ان کے ساتھیوں کے خلاف پروپیگنڈا مہم چلا کر ان کی کردار کشی کرنے اور انہیں غدار ثابت کر کے اپنوں کے ہاتھوں ہی قتل کروانے کی کوشش کی؟ اس کی واحد وجہ ارطغرل غازی کی قائدانہ صلاحیت اور جنگی قابلیت و مہارت تھی، کیونکہ دشمن جانتا تھا کہ اگر ترک ارطغرل غازی کی قیادت متحد ہو گئے تو اپنا دفاع کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ چنانچہ تاریخی واقعات کی روشنی میں ثابت ہوا کہ لشکر کفار اپنی بھرپور طاقت کے باوجود اگر کسی چیز سے خوفزدہ ہوتے ہیں تو وہ ہے اہل قیادت، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مٹھی بھر مسلمان اپنی تمام تر حربی اور معاشی کمزوریوں کے باوجود اگر کسی بہترین قائد کی زیر قیادت متحد ہو جائے تو چنگیزیت بھی ان کے جذبہ ایمانی کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالم اسلام کے کئی جڑی سپوتوں کی کردار کشی کر کے ان کے خلاف جھوٹے الزامات عائد کر کے اپنوں ہی کو ورغلا کر کے اندرونی غداروں کی مدد سے انہیں قتل کروانا دشمن کی ایک خطرناک چال ثابت ہوتی ہے۔ آج کے دور میں جبکہ پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کو بیک وقت پروپیگنڈا مہم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنا اور کسی کی بے بنیاد کردار کشی کرنا ماضی کے نسبت کئی زیادہ آسان ہے۔ ہمیں کیا خبر کہ ذرائع ابلاغ سے وابستہ کون سا فرد یا ادارہ اور کون سا قاضی اور کون سی عدالت ضمیر فروش ہو اور کون سا امیر بکاؤ یا عوامی نمائندہ بدعنوان ہو۔ جب کائی قبیلے نے حلب سے واپس اناطولیہ ہجرت کا خطرناک فیصلہ کیا تو یقیناً ان کا مقصد اناطولیہ پر منگول یلغار کو روکنا تھا، مگر جب ارطغرل غازی نے اہلیت کے بجائے بازنطینی سرحد کی طرف ہجرت کا فیصلہ کیا تو ان کا مقصد ایک مضبوط اسلامی ریاست کا قیام تھا۔ کائی قبیلے نے خانہ بدوش کی زندگی میں جن مشکلات و مصائب کا سامنا کیا اس کی بڑی وجہ ان کے پاس اپنی سرزمین کا نہ ہونا تھا جسے وہ اپنا وطن بنا سکتے۔ وہ جس سلجوقی ریاست کے وفادار تھے اس کے لیے بھی بے پناہ قربانیوں کے باوجود وہ کسی ایسے خطہ اراضی سے محروم تھے جسے جہاں وہ مستقل بستے۔ چنانچہ یہی وجہ تھی کہ اپنی نئی ریاست کے قیام کے لیے ارطغرل غازی اور ان کے جانثاروں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی۔ حالانکہ ارطغرل غازی کے اپنے بھائی بھی ایک وقت پر ان کا ساتھ چھوڑ گئے، لہذا اپنی سرزمین، اپنے وطن کا حصول، اپنی آزادی کا تحفظ بے پناہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اس کی خاطر کائی قبیلے نے ایک مشکل، طویل اور کٹن جدوجہد کی اور جانی قربانیاں دی۔ یاد رہے کہ ہمارا پیارا وطن پاکستان بھی ایک طویل اور صبر آزما جدوجہد اور ان گند آزادی کی قدر کیجیے۔ قیام پاکستان کے بعد ایک اور طویل صبر آزما جدوجہد ہماری راہ دیکھ رہی ہے، اور وہ ہے تکمیل پاکستان کی جدوجہد، جس کے لیے انتھک محنت اور کاوشوں کی ضرورت ہے، کیونکہ جب ہم داخلی طور پر سیاسی اور معاشی استحکام حاصل کر لیں گے تبھی اپنی خارجی دشمنوں سے بہتر طور پر نمٹ سکیں گے۔ اگرچہ ہم اپنے ماضی کا جائزہ لیں تو
اب کسی سے کم نہیں۔ کیا یہ کم ہے کہ مسلمانوں نے اقلیت میں ہونے کے باوجود ہندوستان پر 1000 سال تک حکومت کی؟ تاریخ گواہ ہے کہ بر صغیر پاک و ہند کے عظیم مسلم حکمرانوں سلطان علال الدین خرجی اور سلطان غیاث الدین بلبن نے بھی منگول لٹیروں کو ناک و چنے چبوائے۔ سلطان غیاث الدین بلبن نے منگول جیسے خونخوار لشکر کو کئی سال پنجاب اور خیبر پختونخوا کے سرحدوں سے آگے نہیں بڑھنے دیا۔ ان کے بہترین سپہ سالار محمد اور بغرا نے منگولوں سے 1286 میں زبردست جنگ لڑ کر شکست دی اور گورنر محمد خود شہادت سے سرفراز ہوا۔ سلطان علاؤ الدین خرجی نے 1297 میں منگولوں کو زبردست شکست دی۔ اس کے بعد 2 سپہ سالار ظفر خان اور الغ خان تو ایسے تھے جن سے منگول بھی کانپتے تھے۔ 1299 میں ظفر خان نے حملہ آور منگول فوج کو عبرتناک شکست دی تھی۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی منگول کا گھوڑا کئی پانی نہیں پیتا تھا تو وہ اسے جھڑک کر کہتا تھا کہ کیا تو نے ظفر خان کو دیکھ لیا جو ڈر کے مارے پانی نہیں پی رہا۔ 1303 میں خرجی کی قیادت میں فوج کی کمان ملک کافور نے سنبھالی اور ہزاروں منگولوں کو جہنم واصل کیا، جبکہ 1305 میں سلطان کے زیر سایہ ملک نائی کی کمان میں 8000 منگولوں کو جہنم رسید کرتے ہوئے ہندوستان پر قابض ہونے سے بچایا گیا۔ مگر افسوس ہے کہ نئی نسل اپنے عظیم اسلاف کے متعلق بہت کم جانتی ہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔